للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ ترجمہ: مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو تم منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام حلال چیزوں کو بیان فرمایا، اور یہ اس قدر بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ اس احسان کا بیان سن کر ایک شریف اور حق شناس مومن کا دل شکر گزاری اور اظہار وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جانا ضروری ہے، اور فطری طور پر اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے جس نے اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق عظیم الشان احسانات فرمائے ہیں، اور ان پاک صاف چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حلال فرمایا ہے، اور اس کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ جب ہمارے دربار میں حاضری کا ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے اٹھو، تو پاک و صاف ہو کر آؤ۔ جن لذائذ دنیاوی اور مرغوبات طبعی سے تم متمتع ہو چکے، اس کی جو تفصیلات تھی پچھلی آیت کے اندر گزری، یعنی ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد جو کہ حلال کھانا اور جو کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا وغیرہ ہیں، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے استعمال سے جو وضو کو توڑنے والی چیزیں اور غسل کو فرض کرنے کی جو ہے حاجت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مرغوبات نفسانی سے یکسو ہو کر جب ہماری طرف آنے کا قصد کرو تو پہلے اپنے اندر جو یہ بہیمیت کے اثرات اور عقل و شرب وغیرہ کے پیدا کیے ہوئے تقدرات ہوں، ان سے پاک ہو جاؤ، اور یہ پاکی وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وضو کرنے سے مومن کا بدن پاک صاف ہو جاتا ہے، بلکہ جب وضو باقاعدہ کیا جائے تو پانی کے قطرات کے ساتھ گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ لہذا جب سو کر اٹھو یا دنیا کے مشاغل چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، لیکن وضو کرنا ضروری اس وقت ہے جبکہ پیشتر سے وضو نہ ہو۔ آیت کے آخر میں احکام کی جو غرض و غایت ہے وہ بھی بیان ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، گویا ہاتھ منہ دھونے وغیرہ کا وجوب اسی لیے ہے کہ حق تعالیٰ تم کو پاک کر کے اپنے دربار میں جگہ دے۔ اگر یہ پاکی پہلے سے حاصل ہے اور کوئی ناقص وضو پیش نہیں آیا تو پاک کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی جو ہے مزید نظافت اور نورانیات حاصل کرنے کے لیے تازہ وضو کر لے تو یہ مستحب ہوگا۔ تو وضو کے اندر انسان منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہے اور پھر سر کا مسح کرتا ہے، اور یہاں پر جو ہے جس طرح منہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے، پاؤں بھی ٹخنوں تک دھونے چاہیے، سر کی طرح مسح کافی نہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور احادیث کثیرہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں موزے نہ ہوں تو دھونا فرض ہے۔ وضو والے موزوں کی فقہا نے شرائط بیان کر دی ہیں جو دیکھ لینی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جنابت سے پاک ہونے میں صرف اعضائے اربعہ کا دھونا اور مسح کرنا کافی نہیں، بلکہ جسم کے جن حصوں کے اندر پانی پہنچ سکتا ہو وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ حنفیہ غسل کے اندر کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی ضروری کہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔